السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک سے پہلے تقریباً 4 سے 5 مہینے ایسے گزرے ہیں جن میں ہم نے حرام سے متعلق کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، اللہ کو ناپسند ہے، اس سے متعلق ہم نے مکمل بیانات کی ایک سیریز جاری کی تھی۔ اس میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں قرآن مجید کے اندر جس سے اللہ نے روکا، جیسے شرک، اس کی بھی بہت ساری باتیں گزر چکی، ماں باپ کی نافرمانی، اسی طرح لباس ہمارا کیسا ہو، کن لباس کا پہننا حرام ہے، اسی طرح پردہ کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے، بے پردگی کا کیا گناہ ہے، یہ بہت ساری چیزیں گزر چکی۔ لیکن رمضان المبارک میں ہم نے اس چیز کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیا تھا تاکہ رمضان المبارک کے فضائل، اس کے مسائل سامنے آئے۔ اب چونکہ رمضان المبارک گزر چکا تو ہم پھر سے حلال و حرام کے تذکرے کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور کیا کیا چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ناجائز قرار دی ہے، کن کن چیزوں سے روکا ہے اور ان کے کیا کیا نقصانات ہیں، ان کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم پھر سے یہ سمجھ لیں کہ حرام کس کو کہتے ہیں اور حلال کس کو کہتے ہیں، اور حلال و حرام کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اور اس کو کرنے اور نہ کرنے پر کیا کیا سزائیں اور کیا کیا جزا موجود ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ حرام کسے کہتے ہیں۔ حرام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے منع کردہ چیز کو جس پر اللہ رب العزت نے اس کے کرنے پر سزاؤں کی دھمکی دی ہے، جیسے شراب کا پینا، زنا کا کرنا، شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ کی طرف سے سزاؤں کی دھمکی ہے۔ اور حلال کسے کہتے ہیں؟ حلال اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حلال کر دیا ہے جو انسان کی طبیعت کے اعتبار سے اور اس کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے جو چیز اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے اور جس کے استعمال کرنے کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے اور اپنے نبی کے ذریعے بھی سمجھایا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اس کو حلال کہتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں اصل کے اعتبار سے ہر چیز حلال ہے، اور پھر حرام وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو بیان کیا کہ یہ چیز حرام ہے، اور آج کے زمانے میں اور قیامت تک اس سے جو ملتی جلتی چیزیں ہوگی وہ بھی حرام کے درجے میں ہوگی۔ جیسے یہ بات بھی گزر چکی کہ ہم نے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کو حرام کیا گیا تھا، شراب کو حرام کیا گیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا کہ ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اس زمانے میں سگریٹ نہیں تھی، اس زمانے کے اندر تمباکو اور گٹکا جو ہے جس طرح آج موجود ہے ویسا نہیں تھا، اس زمانے کے اعتبار سے ہوگا۔ تو پھر آج کچھ لوگ یہ کہے کہ یہ چیز تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی ہی نہیں، تو اس کو آپ کیسے حرام کہتے ہیں؟ تو دوستو، اللہ کے نبی نے قیامت تک جتنی چیزیں ہونے والی ہیں تمام چیزوں کے اصول بیان کیے ہیں، تمام چیزیں کے اصول بیان کیے۔ حدیث اور قرآن مجید یہ ایسی چیز ہے جو اصول کو بیان کرتی ہیں، پھر اس کے اوپر دوستو قیامت تک جتنے بھی مسائل آئیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو حل کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا گٹکا، تمباکو، سگریٹ، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر نشہ لانے کی صلاحیت ہے، نشہ لانے کی ان کے اندر صفت ہے۔ ایک آدمی جو ہے نا گٹکا کھاتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، دوسری بات ایک تو نشہ آور چیز ہے یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ صحت کو کیا کرتی ہے؟ نقصان پہنچاتی ہے۔ میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ آپ دیکھیں ہاسپٹلوں میں جا کر جہاں پر کینسر کا علاج ہوتا ہے، کیسے کیسے بیچارے تمباکو کھانے والے، سگریٹ نوشی کرنے والے اور شراب پینے والے، عجیب عجیب حالات میں وہاں پر آپ کو لوگ دکھیں گے کہ بعض لوگوں کا تو منہ ہی بند کر دیا گیا ہے کہ ناک سے ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ناک میں جو ہے نالی ڈالی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ
نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے روکا ہے اس میں جو روکے گا اس کا فائدہ ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا، یہ سب چیزیں اس لیے یاد دلا رہا ہوں کیونکہ آج سے انشاءاللہ جمعہ کا سلسلہ شروع ہوگا، حلال اور حرام کا تذکیرہ، تو تمام چیزیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ یاد دہانی کے لیے ریوائز کر رہا ہوں تاکہ ہم کو ذہن میں آ جائے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے دوستو، جب کوئی شخص شراب، تمباکو، سگریٹ، نشہ آور چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف اس کے گھر والوں کو ہوتی ہے کہ گھر والوں کے پاس پیسے ہے نہیں ہیں، اس کا علاج تو کرانا ہی پڑتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ اس علاج کی وجہ سے قرض میں ڈوب جاتے ہیں، کتنے لوگ برے راستے پر اتر جاتے ہیں کہ بھائی اس فلاں کا علاج کرانا ہے۔ غرض معلوم ہوا دوستو، اللہ کی جب نافرمانی ہوتی ہے اور حرام چیزوں کو آدمی اختیار کرتا ہے تو وہ خود بھی تکلیف میں آتا ہے، اور اس سے جو متعلقین ہوتے ہیں، اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، یہ بھی اس حرام کاری کی وجہ سے تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ جتنی بھی چیزیں ہم کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے اس سے رک جائیں گے، اور جتنی چیزیں حلال ہیں جن کا اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کریں گے۔ اگرچہ دوستو حرام چیزوں کے اندر وقتی طور پر اللہ نے لذت رکھی ہے، مزہ آتا ہے جب تو آدمی حرام چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے حکموں کے اندر وقتی طور پر اللہ رب العزت نے مشقت رکھی ہے، وقتی طور پر مشقت رکھی ہے کہ نماز کو پڑھنے کے لیے اور دوسرے اعمال کرنے کے لیے آدمی کا جی نہیں چاہتا، من نہیں چاہتا، اور حرام کاموں میں آدمی جو ہے نا 3 گھنٹے 4 گھنٹے پورا دن گزار سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایک مزہ ہوتا ہے، وقتی مزہ۔ تو اس دنیا کے اندر اسی آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ تو وقتی مزے کو اختیار کرتا ہے یا وقتی تکلیف کو اختیار کرتا ہے۔ جو وقتی مزے کو اختیار کرے گا، تھوڑی دیر کا مزہ آیا بعد میں ختم، قیامت کے دن اور آخرت میں وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اور جو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف کو برداشت کرے گا، ٹھنڈی کا موسم ہے، رات میں جو ہے اٹھ کر جو ہے وضو کر رہا ہے، بالکل ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، یہ نفس کے خلاف چیزیں ہیں، نفس اس کو روکتی ہے کہ مت کر، ایسا کیسا ٹھنڈی لگے گی، لیکن تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو کیا دیں گے اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا دنیا میں رہتے ہوئے، وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ کیا ملے گا۔ تو معلوم ہوا دوستو، تھوڑی دیر کی تکلیف ہم نیک اعمال کے کرنے میں برداشت کر لیں گے، اور تھوڑی دیر کی لذت سے ہم گناہوں سے بچنے میں تھوڑا اپنی قربانی دے دیں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کام آنے والی چیز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے دوستو سب سے پہلے آج ہم یہ سمجھیں گے کہ حرام کام بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حرام کام تو وہ ہوتا ہے جو آدمی کی اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، مطلب اس کا جو گناہ ہوتا ہے اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ صرف اسی تک محدود ہوتا ہے، لمیٹیڈ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اکیلے میں گناہ کر رہا ہے، وہ اس کی ذات تک محدود ہے، اللہ نے چاہا اور اس نے توبہ کر لی، اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور کچھ حرام کام ایسے ہوتے ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتے بلکہ وہ متعدی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھی جو ہے حرام پر ابھارنے کے ہم ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے تو ہم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، جب 2020 میں کرونا وائرس چل رہا تھا، کووڈ-19 چل رہا تھا، تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت ہم سب جو ہے سینیٹائزر استعمال کرتے تھے، مصافحہ نہیں کرتے تھے اور ماسک پہنتے تھے۔ اگر کوئی ہمارے پاس آ کر کھانسے تو ہم کو ایسا لگتا تھا ابھی حضرت ملک الموت آئیں گے اور ہماری روح قبض ہو جائیں گی، ایسا لگتا تھا نا بھائی، کیونکہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت ڈینجر چیز ہے، یہ بیماری بہت خطرناک ہے، یہ کیا کرے گی؟ جس کو ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم کو بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح دوستو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر وہ گناہ کرتا ہے اور اس میں تمام لوگوں کو شامل کرتا ہے تو تمام لوگوں کو وہ گناہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے گناہ سے خاص طور پر ہم سب بچنے کی کیا کریں؟ فکر اور کوشش کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو کوئی ایک اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، ایک اچھا طریقہ جاری کرتا ہے جس سے پہلے اس پر عمل نہیں ہوتا تھا، جیسے کوئی مثال کے طور پر سنت چھوٹی ہوئی تھی، ہم نے اس کو پھر سے جاری کیا کہ بھائی اللہ کے نبی کی سنت ہے، لوگوں کو معلوم نہیں تھی، لوگ اتنے غافل ہو گئے تھے کہ وہ سنت ہی پتہ نہیں تھی۔ اب اس نے جو ہے بتایا کہ بھائی یہ سنت ہے، اور صرف منہ سے نہیں بتایا بلکہ قرآن اور حدیث کے ذریعے بتایا کہ یہ بہت اچھا عمل ہے، اس کو کرو۔ اب لوگ جو ہے کرنے لگے، یا اس نے بتایا نہیں، خود کرنے لگا، اب اس کو دیکھ کر لوگ کرنے لگے، ایک اچھا عمل، ایک اچھا طریقہ۔ اب جو ہے دوستو
یہ تو اپنی قبر میں مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، اب اس کے بعد جتنے لوگ اس کی نیکی کو کریں گے، اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے، اس کو اس کی قبر میں اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اچھا طریقہ جاری کرے تو اس کے لیے اس کی نیکی، اور جتنے لوگ کریں گے ان کا بھی ثواب ان کو ملتے ہوئے اس کو ملے گا۔